شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے آزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ آزاداری سفر، جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے، سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، رہے آزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم، ایک پل بھی نہ رکے اشک ازار ماتم، ماتم شہ کا جنوں ذہن پر تاری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ناظرین اور تمام عزاداران سید الشہداء کی خدمت میں سلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرات، اس وبا کے دور میں کووڈ 19 کی وجہ سے ہمارے بہت سارے دینی پروگرام متاثر ہو چکے ہیں، جس میں سے ایک پروگرام لکھنؤ میں ایک قدیمی پروگرام مجلس اعضاء اور قدیمی شب بیداری کے عنوان سے ایک پروگرام امام بارگاہ جان صاحب میں منعقد ہوتا تھا 16 سفر کو ہر سال یہ قدیمی شب بیداری اور مجلس اعضاء کا انعقاد کیا جاتا تھا خانوادہ لیاقت حسین عرف جان صاحب مرحوم کے خانوادے کی طرف سے، لیکن اب کی اس وبا کے دور میں یہ پروگرام مومنین کے لیے اور یہ پروگرام جو ہے اس کو آن لائن کرایا جا رہا ہے خانوادہ لیاقت حسین عرف جان صاحب کی طرف سے۔ اور آپ کو بتاتے چلوں کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب عباس حسین صاحب جو کہ تلاوت قرآن پاک کریں گے، جناب حسن عباس سلمہ صاحب جو کہ واشنگٹن سے جڑیں گے ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ سوسخانی کے فرائض انجام دیں گے، جناب تراب حسن نقوی صاحب بھی سوسخانی کے فرائض انجام دیں گے، اور مشہور و معروف شخصیت جناب شن نقوی صاحب بھی لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑیں گے اور اس مجلس میں سوسخانی کے فرائض انجام دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کلام پیش کریں گے، پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب جعفر حسین سلمہ اور جناب یاسر حسین صاحب مرثیہ پیش کریں گے اس مجلس میں۔ اور آج کی اس مجلس کو، اس قدیمی شب بیداری کی مجلس کو خطاب کریں گے ذاکر اہل بیت مولانا سید فیض عباس صاحب جو کہ اس قدیمی شب بیداری کی مجلس کو خطاب کریں گے، اور آخر میں نوحہ خوانی و سینہ زنی لکھنؤ کی مشہور و معروف انجمن دستہ حیدری لکھنؤ وہ اس مجلس میں نوحہ خوانی و سینہ زنی کرے گی۔ تو یہ سارا پروگرام انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور میں بنا کسی تمہید کے میں گزارش کر رہا ہوں جناب عباس حسین صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے باقاعدہ طور سے اس مجلس اعضاء کا آغاز کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جزاک اللہ. حضرات، باقاعدہ طور سے تلاوت قرآن پاک سے اس مجلس اعضا کا آغاز ہو چکا ہے، اور میں اب آپ کو لے چلتا ہوں واشنگٹن کی سرزمین سے، یو ایس اے کی سرزمین سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن عباس سلمو. ان سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دے. سبھی ناظرین اور سبھی سامعین کی خدمت میں گزارش کی جا رہی کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، اکبر گزر گئے، علی اصغر گزر گئے. جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا، جب یاد آ گئی کبھی زینب کو کربلا، کیا کیا نظر کے سامنے منظر گزر گئے، دیتی رہی دعا ای بہن بعد قتل شاہ، دیتی رہی دعا ای بہن بعد قتل شاہ، لاشوں کو رونتے ہوئے لشکر گزر گئے، کیا کیا ستم حسین کے دل پر گزر گئے، اکبر گزر گئے، علی اصغر گزر گئے. جزاک اللہ. آئیے حضرات، اب ہماری فہرست میں دوسرے سوزخان جو کہ دبئی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، جناب تراب حسن نقوی صاحب سلمو. جناب تراب حسن نقوی سلمو، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس مجلس اعضا میں سوزخانی کے فرائض انجام دیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. عبادت کا سرانجام ہوا، عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، یہ سے یاور ہوئے بندوں کے ہر ایک مشکل میں، یہ سے
सदक़े इस नाम के क्या खूब अली नाम हुआ ऐन से जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। आइए हज़रात अब लखनऊ की सरजमी पे चलते हैं, जहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब शन्ने नकवी साहब, जो कि मोहताज तारुफ नहीं है। मैं उनकी खिदमत में चलता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस मजलिस में सुस्खानी के फ़राइज़ अंजाम दें। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा। छोटा सा सलाम नुमा 6 लाइन का जनाब अकबर के हल्का। लगे हथियार जब अकबर लगाने लगे हथियार जब अकबर लगाने लगा माँ का कलेजा मुँह को आने आबिद के सिरहाने लगी बीमार का शाना हिलाने कहा बेटा उठो घर लुट रहा है। अली अकबर भी मरने जा रहा है। लगे हथियार। आखिर में एक सलाम मौलाए कायनात के भेजने का। वो सलाम लिखिए हुसैन पर के बेहिश्त जिसका सिला मिले। वो सलाम लिखिए हुसैन पर के बेहिश्त जिसका सिला मिले। ये तलब तो अपनी तरफ से है, पौधर से देखिए क्या मिले। वो सलाम जो दरे हुसैन पे हो मकी वो जरूर पहुँचे। अली
تلک جو در حسین پہ ہو مکی وہ ضرور پہنچے علی تلک جو علی ملے جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے وہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب محترم شن نقوی صاحب جو کہ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور سوسخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے. آئیے حضرات بنا کسی تمہید کے پیشخانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جعفر حسین سلمو. میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اس مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. نو انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، نو انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، اور مرد غازی کا کفن ہے خلط عمر تمام، اور نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام. جانتے ہو اس طبیر ذہنی انسانی کا نام، جو انوکھی فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا. اس محمد مصطفیٰ کا کیا عجب پیغام ہے، خود جیو اوروں کو جینے دو، یہی اسلام ہے. نعرے صلوات. جھوم کر تو نے شہادت کا پیا جس وقت جام، جھوم کر تو نے شہادت کا پیا جس وقت جام، اور دور حاضر نے محمد کو کیا جھک کر سلام، اور مصطفیٰ کی کشتی نازش کو کھینے کے لیے انبیاء مبارکباد دینے کے لیے تشنگی کو موج یم نے مبارکباد دی، اور خاکدان کو عرش اعظم نے مبارکباد دی، اور فاتح خیبر کو آدم نے مبارکباد دی، اور فاطمہ زہرا کو مریم نے مبارکباد دی. نعرے جزاک اللہ. آئیے حضرات بنا کسی تمہید کے میں گزارش کر رہا ہوں جناب یاسر حسین صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس قدیمی شب بیداری کی مجلس میں مرثیہ پیش کریں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. چار مصرے جناب علی اکبر کے حوالے سے سماعت فرمائیے کہ خدا نے بھیج دی باد نبی حسین کے گھر، رکھی تھی اپنے لیے جو شبیہ پیغمبر، ماں ادھر رسول گئے اکبر اس طرف آئے، غم فراق کا شکوہ رہا ادھر نہ ادھر. یہ جناب علی اکبر کے حوالے سے مرثیے کے کچھ بند ہیں. سماعت فرمائے کہ نیزے کو گاڑ کر جو رجس خاں ہوئے جناب، یاد آ گئی سبھی کو صدائے ابو تراب، فق تھا کسی کا رنگ تو زہرا کسی کا آب، ہٹنے لگی صفیں یہ ہوا دل کو اضطراب، گھبرا کے دور فوج کے نامی جمع گئے، جو مورچے یہاں تھے سرک کر وہاں گئے، اور نعرہ کیا جو مثل علی آسماں ہلے، تھرائی یوں زمین کہ کڑک کر مکان ہلے، سینوں میں دل ہلے تو صفوں میں نشان ہلے، اور کیا منہ کسی کا تھا جو دہن میں زباں ہلے،
کیا منہ کسی کا تھا جو دہن میں زباں ہلے؟ یوں خندرو گیا وہ جری رزم گاہ میں، یوں خندرو گیا وہ جری رزم گاہ میں، میں جاتا ہے جس طرح کوئی اپنی سپاہ میں، اور تنہا پہ دو طرف سے چلے تیر، ایک بار لی میان سے دلیر نے شمشیر آبدار، چمکی وہ تیغ کیا کہ گئی آسماں کے پار، چمکی وہ تیغ کیا کہ گئی آسماں کے پار، اترا کئی صفوں کے ادھر اڑ کے راہوار، اترے تھے سم ابھی نہ برابر زمین پر، اور گھوڑوں پہ تن سواروں کے تھے سر زمین پر، گھوڑوں پہ تن سواروں کے تھے سر زمین پر، یا شیر خدا کہہ کے جو لشکر میں درائے، انبار تنو سر کے دو دستہ نظر آئے، یوں غیظ غضب میں ادھر آئے ادھر آئے، جیسے صف آہو کی طرف شیر نر آئے، جیسے صف آہو کی طرف شیر نر آئے، جان اپنی بچاتے تھے پیادے ہی نہ ہٹ کر، جان اپنی بچاتے تھے پیادے ہی نہ ہٹ کر، گر پڑتے تھے گھوڑے بھی سواروں پہ الٹ کر، گر پڑتے تھے گھوڑے بھی سواروں پہ الٹ کر۔ اب دو بند میں دو بار جو جناب علی اکبر نے کیے ہیں وہ سماعت فرمائیں کہ آئی جو سن سے سینے کی جانب اڑا کے سر، دھڑ سے گرا سمند کی ٹاپوں پہ آ کے سر، مرکب نے کی نظر سوئے راکب اٹھا کے سر، دشمن اسی طرح سوئے دوزخ روانہ تھا، سر تھا نہ صدر تھا نہ سپر تھی نہ شانہ تھا۔ یہ آخری بند کہ پھول اڑ گئے پھل اس کا جو چمکا سپر کے پاس، نکلی ادھر سپر سے تو آ پہنچی سر کے پاس، سر سے اتر گئی دل بیداد گر کے پاس، دل سے جگر کے پاس، جگر سے کمر کے پاس، کھولا کمر کا بند درائی وہ زین میں، زی سے گئی فرس میں فرس سے زمین میں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ مجلس عزا اور قدیمی شب بیداری امام بارگاہ جان صاحب مرحوم میں منعقد ہوا کرتی تھی 16 صفر کو ہر سال، لیکن اب کی کووڈ-19 اس وبا کے دور میں یہ مجلس آن لائن کرائی جا رہی ہے خانوادہ لیاقت حسین عرف جان صاحب کے خانوادے کی طرف سے۔ اور اب میں بنا کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں ذاکر اہل بیت مولانا سید فیض عباس صاحب جو کہ ہمارے ساتھ لکھنؤ سے موجود ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کی اس قدیمی شب بیداری کی مجلس کو خطاب کریں۔ سبھی ناظرین اور سبھی سامعین کی خدمت میں گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حضرات، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم لیاقت حسین ابن سکندر مرزا صاحب اور طاہرہ لیاقت بنت ممتاز حسین نقوی صاحب کو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لشفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، آج کی سالانہ مجلس میں سورہ فجر کی آخر کی وہ آیات اور وہ کلمات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آپ حضرات ان آیات کو مجالس میں عام طور پر فضائل کی انتہا اور مصائب کی ابتدا کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں کہ جس وقت امام علی مقام اپنے وقت آخر تک پہنچے اور لقاء اللہ کا وقت قریب آیا تو ہاتف غیبی نے نزا دی کہ اے نفس مطمئن اپنے پروردگار کی طرف پلٹا اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہو چکا اور وہ تجھ سے فادخلی فی عبادی. اور جب یہ رضایت منتقل ہو گئی عالم سفلا سے عالم بالا اور عالم بالا سے عالم سفلا کی طرف تو پھر میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا وادخلی جنتی. اور جب خاص بندوں میں شامل ہو گیا تو پھر یہ جنت تیرے حوالے ہے. سورہ کا نام ہے سورہ والفجر، لقب ہے سورہ امام حسین، اس لیے کہ سورہ کے اندر اللہ نے ان نشانیوں کو رکھا ہے کہ جو عام طور پر وہ علامات اور نشانیاں صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہیں. آیت کے اوپر اگر آپ غور فرمائیں تو ابتدا ہو رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. یا حرف ندا ہے کہ جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو عربی میں یا کہتے ہیں، جیسے اردو میں اے کا استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ ہے نفس مطمئنہ. نفس کس کو کہتے ہیں، نفس مطمئنہ کیا ہے، راضی کسے کہتے ہیں، مرضی کون ہوتا ہے، ان سب کی باتیں اگر کروں تو وقت کافی خرچ و صرف ہو جائے گا. مجھے جلدی جلدی اپنی باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ خداوند عالم نے جب یہ چاہا کہ اس پوری کائنات کو بسائے اور اس کے اوپر انسان کو اپنا خلیفہ بنائے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس نے آدم کے پتلے کو تیار کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے، یعنی اپنی پوری قدرت سے. حضرت آدم کا وجود دو حیثیت رکھتا ہے. ایک وجود مادی ہے جس میں مادی کہ جو زمین سے خاک آسمان پہ پہنچی اور اس خاک سے وہ مجسمہ بنایا گیا. جب وہ جسم اس لائق ہو گیا اور اس کے اندر یہ صلاحیت اور ظرفیت آ گئی کہ روح الہی کو کسب کر سکے، آواز آئی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، پھر جب میں اس کے اندر اپنی روح کو داخل کر دوں تو فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ جب تک آدم کا پیکر صرف عالم مادہ سے تعلق رکھتا ہے، جب تک خاک ہے، نہ تو مسجود ملائکہ ہے اور نہ اس کا کوئی احترام ہے. احترام کس وقت ہے کہ جب اس جسم کے اندر روح خدا نافذ ہو جائے.
اور روح خدا جیسے ہی نافذ ہوگی اس کے اندر، اللہ کا امر نافذ ہوگا، یہ اتنا محترم ہو جائے گا کہ بڑے بڑے ملائکہ بھی اس کے آگے سر تسلیم کو خم کیے ہوں گے کہ میرے اللہ، ہم آدم کو تیرے کہنے کی وجہ سے اور تیرے حکم کی وجہ سے مسجود ملائکہ جانتے ہیں اور اپنے سر کو ان کے سامنے سجدہ خالق میں رکھ رہے ہیں۔ لہذا چونکہ حضرت آدم کے وجود کے لیے یہ اہتمام تھا کہ ایک جسم مادی ہو، ایک روح خدا ہو، لہذا اولاد آدم کے لیے بھی اللہ نے یہ انتظام کیا کہ جب آدم کی اولادیں اس دنیا کے اندر جائیں اور اپنی زندگی کو گزارنا چاہیں تو جیسے آدم کو 2 وجود بخشے تھے ویسے ہی اولاد آدم کو بھی 2 وجود بخشے۔ لہذا انسان کے پاس ایک جسم مادی ہے اور ایک روح خدا ہے۔ قرآن کریم نے جسم مادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ كَيْفَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ بَيْنَ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ یہ انسان اپنی خلقت پہ غور کیوں نہیں کرتا، فکر کیوں نہیں کرتا، سوچتا کیوں نہیں کہ اس کو ایک نجس گندیدہ پانی سے پیدا کیا کہ یخرج بین الصلب والترائب، کہ جو اس کے آبا و اجداد کی ریڑھ کی ہڈیوں میں بہہ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، اس کو تعبیر دی دوسرے سوروں کے اندر کہ خداوند عالم وہ ہے کہ جب چاہتا ہے کہ انسان کو وجود بخشے اور دنیا کے اندر وہ انسان خلافت خدا کو لے کر آئے تو اللہ اس کے جسم کو بنانے کے لیے کہتا ہے فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ اللہ نے انسان کو بنانے کے لیے نطفے سے علقہ، علقے سے مضغہ، مضغے کو ہڈیوں میں تبدیل کیا، ہڈیوں پہ پھر گوشت چڑھایا۔ یہ وہ منزل ہے جو انسان کے جسم مادی کی منزلیں ہیں جو طے کر رہا ہے وہ وجود انسانی اپنی ماں کے شکم میں۔ پھر آواز آتی ہے فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس مخلوق کو ایک دوسری مخلوق میں تبدیل کر دیا۔ مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دوسری مخلوق ہے یہ روح خدا ہے کہ جو جسم جب اس لائق ہو جائے اور یہ ظرفیت پیدا ہو جائے، یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ روح خدا کو اپنے اندر کسب کر لے تو اللہ کہتا ہے فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اسے دوسری مخلوق بنا دیا کہ جس کے بعد اس نطفے کے اندر، اس لوتھڑے کے اندر جان آتی ہے اور چند ماہ کے بعد یہ بچہ شکم سے نکل کے ماں کی آغوش تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا جیسے حضرت آدم کا وجود دوہرا وجود ہے، ایک جسم مادی اور ایک روح خدا، ویسے ہی اولاد آدم کا بھی ایک جسم ہے اور ایک روح خدا ہے کہ جس کے ذریعے وہ دنیا کے اندر اپنے امور کو انجام دے رہا ہے۔ لیکن اللہ نے جب انسان کی اس مدت حیات کو ختم کرنا چاہا اور موت کا وقت قریب آیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ کل جسم ذائقۃ الموت، ہر جسم کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آیت اس طرح سے نہیں آئی۔ آیت اس طرح سے بھی نہ آئی کہ اللہ کہتا کل روح ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کیونکہ انسان کے پاس یا جسم ہے یا روح ہے تو موت یا جسموں کو آنی چاہیے تھی یا روح کو آنی چاہیے تھی۔ آواز آئی 3 مرتبہ قرآن میں، اس آیت کو اللہ نے تکرار کیا اور دہرایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، 3 مرتبہ یہ آیت آئی ہے قرآن کریم کے اندر۔ میرے اللہ، میرے پاس ایک جسم مادی ہے اور ایک وہ نورانی پیکر ہے جو روح خدا کہلاتا ہے، لہذا اب اگر موت آنے والی ہے تو یا تو جسموں کو موت آنی چاہیے یا روحوں کو موت آنا چاہیے۔ یہ نفس کیا ہے کہ جو موت کا مزہ چکھ رہی ہے؟ آواز آئی یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے جسموں کو موت آنے والی نہیں ہے، تمہاری روحوں کو موت آنے والی نہیں ہے، بلکہ روح اور جسم کے التقاط اور امتزاج اور کنیکشن اور رابطے سے وہ جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جس کا نام نفس ہے، موت کا مزہ اس نفس کو چکھنا ہے۔ لہذا اللہ کہتا ہے کہ ہم روز محشر تمہارے جسموں کو ویسے ہی باہر نکالیں گے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے تم دنیا کے اندر زندگی گزارتے تھے بالکل وہی جسم تمہارا قبروں سے باہر آئے گا، حتیٰ تمہاری انگلیوں کے پوروں پہ پڑے ہوئے نشان کو بھی ہم بدلنے نہیں دیں گے، یہ نشان بھی ویسے ہی آئیں گے۔ آج کے ترقی یافتہ دور نے 1400 برس کے بعد یہ علم حاصل کیا اور یہ ان کو اس مقام کے اوپر علم پہنچا کہ ایک انکشاف ہوا اور ایک جستجو ہوئی اور ایک کھوج سامنے آئی کہ ایک انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے انسان کے فنگر سے نہیں ملتے ہیں اور ان کے ذریعے سے مجرموں کو پکڑا جاتا ہے، ملزموں کو پکڑا جاتا ہے۔ اللہ نے 1500 برس پہلے یہ کہا تھا کہ میں جب جسم سے نکالوں گا تو یہ انگلیوں پہ پڑے ہوئے نشان بھی تمہارے میں مٹنے نہیں دوں گا۔ یعنی جس طرح سے تم اپنی دنیا کے اندر ان پوروں سے مجرموں کو تلاش کرتے ہو، ہم بھی روز محشر انہی پوروں کے ذریعے، انہی نشانوں کے ذریعے سے مجرموں کو سامنے لا کے رکھ دیں گے۔ تو جسم فنا ہونے والا نہیں ہے، یہ جسم واپس آئے گا۔ روح بھی نہیں فنا ہوتی، روح کو بھی موت نہیں آتی، اس لیے کہ اگر روح مر جائے تو پھر جنت کے باغات سے نعمتیں کون حاصل کرے گا؟ اگر روح مر جائے تو جہنم کی تکلیفیں کون برداشت کرے گا؟ تو موت نہ جسموں کو آنے والی ہے نہ روح کو موت آنے والی۔ موت کسے آ رہی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اس نفس کو موت آ رہی ہے کہ جو جسم اور روح کے ملنے سے ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ ہے نفس،
کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر سارے امور کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے جب اس کائنات کو بنانا چاہا، ایک تو یہ ہے کہ دنیا کو بسانا چاہا تو آدم کے مجسمے کو بنایا، لیکن اس سے پہلے جب کائنات کو بنانا چاہا تو آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ مگر اس کے علاوہ بھی کچھ اور احادیث ہیں جو اصول کافی کے اندر بھی موجود ہیں اور متعدد کتابوں میں آتی ہیں۔ اصول کافی میں ایک باب ہے عقل و جہل کے نام سے، جہاں سے یہ کتاب شروع ہو رہی ہے، وہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ یہ متعدد روایات ہیں، کہیں پہ آیا کہ اول ما خلق اللہ العلم، اللہ نے سب سے پہلے علم کو پیدا کیا، کہیں پر آیا کہ اول ما خلق اللہ نور محمد، اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا۔ تو یہ تین طرح کی روایات اور احادیثیں ہمارے سامنے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے پیدا ہوا ہوگا وہ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا نور محمد یا عقل یا علم، یہ تین طرح کی حدیثیں آ رہی ہیں، ان کے اندر تو تضاد پیدا ہو گیا۔ علماء نے کہا تضاد نہیں ہے، اصل میں اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو نور محمد ہے وہی عقل کل ہے، جو عقل کل ہے وہی علم کل ہے، لہٰذا ان میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے ہم نور محمد کو تصور کر لیا جائے چاہے عقل کو تصور کر لیا جائے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو عقل سے کہا آگے بڑھ، کتاب اصول کافی، عقل آگے بڑھی، اللہ نے حکم دیا پیچھے آ جا، عقل پیچھے آ گئی۔ اللہ نے پھر جہل کو پیدا کیا اور جہل سے کہا آگے بڑھ، وہ آگے بڑھا، اور اس سے کہا پیچھے ہٹ، تو وہ پیچھے نہیں آیا، وہیں کے اوپر کھڑا رہا۔ اب یہ آگے بڑھنے اور پیچھے بڑھنے کا فلسفہ کیا ہے، اس کو اگر میں بیان کرنا چاہوں تو واقعاً کافی مجھے وقت بھی چاہیے ہوگا اور کافی توضیح چاہیے ہوگی۔ بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا حکم تھا، وہ آگے بڑھی اور پیچھے آئی، اور جہل آگے تو بڑھا پیچھے نہیں آیا۔ اللہ نے کہا تیرے اوپر لعنت ہو کہ تو نے میرے دو کہنوں میں سے ایک کہنے کو مانا اور ایک کو رد کر دیا، جبکہ عقل وہ ہے جس سے کہا آگے بڑھ جا تو وہ آگے بھی بڑھی، اور پیچھے آنے کو کہا تو وہ پیچھے بھی ہٹی۔ لہٰذا اللہ نے خوش ہو کے 75 سپاہی عقل کے حوالے کر دیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کتاب اصول کافی کی ابتدا میں مل جائیں گی۔ 75 سپاہی جب عقل کو ملے تو جہل نے کہا میرے اللہ تیرے عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی تیری مخلوق ہوں، عقل بھی تیری مخلوق ہے، تو نے اگر عقل کو 75 سپاہی دیے ہیں تو مجھے بھی کچھ سپاہی چاہیے۔ ٹھیک ہے میں نے تیری آدھی بات کو مانا، آدھی بات کو نہیں مانا، لیکن مجھے بھی سپاہی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ ہاں میں عادل ہوں، اگر 75 سپاہی میں عقل کو دے رہا ہوں تو 75 سپاہی میں تیرے بھی حوالے کرتا ہوں۔ لہٰذا ہر جو سپاہی عقل ہوتا ہے، جو لشکری عقل ہے، اس کی جو ضد ہوگی، جو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، وہ جہل کا لشکری قرار پاتا ہے۔ اگر ایمان عقل کا لشکری ہے تو کذب اور الحاد جہل کا لشکری قرار پاتے ہیں۔ اگر سچ بولنا، سچائی، راست گوئی، صداقت، یہ اگر عقل کی سپاہی ہے تو کذب اور دروغ گوئی اور جھوٹ یہ جہل کی سپاہی ہے۔ جب یہ 75 لشکری ہو گئے تو لشکریوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپس میں جھگڑنا۔ سوال یہ بہت پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم نے کہاں دیکھا کہ عقل اور جہل اپنے لشکروں کو لے کے آ گئے ہوں، ان کی طرف سے بھی 75 پہنچے ہوں، ان کی طرف سے بھی 75 پہنچے ہوں، اور ایک محاذ ہوا ہو، ایک جنگ ہوئی ہو؟ ایسا کبھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ میرے اللہ جب یہ سامنے ہمیں عقل اور جہل کی جنگ دکھائی نہیں دیتی تو پھر تو نے ان کو پیدا کیوں کیا، ان کو لشکری کیوں دیے؟ آواز آئی نہیں، یہ جنگ ہوتی تو ہے، تم محسوس نہیں کر پاتے، یہ جنگ ہوتی تو ہے، تمہیں محسوس نہیں ہوتا۔ میرے اللہ یہ عقل و جہل کی جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ کہاں ہم نے بس نام بدل دیا ہے۔ تمہارے وجود کے اندر ایک قوہ عقل بھی رکھا ہے، ایک قوہ نفس رکھا ہے۔ ایک طرف عقل ہے جو اپنے سپاہیوں کو لے کے آ گئی ہے، اور ایک طرف نفس ہے جو اپنے سپاہیوں کو لے کے آ گیا ہے۔ پوری زندگی عقل اور نفس آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، ان میں جدال ہوتا ہے، ان میں محاذ آرائیاں ہوتی ہیں۔ جو غالب ہو جاتا ہے وہ فاتح ہوتا ہے، جو مغلوب ہوتا ہے وہ شکست کھا جاتا ہے۔ لہذا پوری زندگی ہمارے وجود کے اندر دو جھگڑے چل رہے ہیں، ایک عقل ہے اور ایک نفس ہے۔ کام کیا ہے دونوں کا؟ نفس کا کام ہے جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنا، عقل کا کام ہے روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا کہ مل عقل، مولائی عقل کیا ہے جس کا بار بار آپ تذکرہ کرتے ہیں؟ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں عقل کے بارے میں، اس لیے کہ ہمارا جو دین تشیع ہے، جو مذہب تشیع ہے، یہاں عقل کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جو باقی ہمارے دوسرے برادران اہل سنت کے فرقے ہیں، ان کے ہاں عقل کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی اہل تشیع کے ہاں عقل کو پاور دی گئی۔ یہاں تک کہا گیا کہ جتنا مرتبہ نبی کا ہوتا ہے اتنا ہی مرتبہ تمہاری عقل کا ہے۔ نبی حجت ظاہری ہے جو آپ کو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، اور عقل آپ کے لیے حجت باطنی ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ نبی آج آپ کے درمیان نہیں ہے مگر عقل ہے۔ لہٰذا عقل کے لیے پوچھا امام جعفر صادق سے مل عقل، عقل کیا ہے؟ مولا آپ بتائیے یہ عقل کیا ہے؟ فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی پرستش کی جائے، مکتسبہ بہ الجنان، اور جنت کو حاصل کر لیا جائے۔ عقل کیا ہے؟ اللہ کی پرستش کی جائے اور جنت کو حاصل کر لیا جائے۔ صحابی تھا، چاہنے والا تھا، پوچھتا ہے کہ مولا اگر عقل کا کام ہے اللہ کی پرستش کرنا اور جنت کو حاصل کرنا تو وہ جو فقیر شام کے یہاں پایا جاتا تھا وہ کیا تھا؟
وہ جو اس کے یہاں ذکاوت پائی جاتی تھی، چالاکی پائی جاتی تھی، وہ کیا؟ امام نے فرمایا ہی نکرہ ہی شبہۃ العقل، وہ عقل نہیں ہے، وہ نکرہ ہے، ہی شیطانہ، وہ شیطانت ہے جو عقل جیسی دکھائی دیتی ہے، وہ شیطانت ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب بڑے چالاک ہیں، گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، دوسروں کا نقصان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں صاحب بڑے چالاک ہیں، ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ سب کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مذہب کہتا ہے یہ عقل نہیں ہے، یہ شیطنت ہے، یہ نکرہ ہے جو فقیر شام کے یہاں بھی پایا جاتا تھا۔ تو عقل وہ ہے کہ جو معبد بہ الرحمن ہے۔ لہذا پورے وجود کے اندر نفس اور عقل کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ نفس کا کام ہے جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنا، عقل کا کام ہے روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا تاکہ جنت کو حاصل کر لیا جائے۔ جسم کو بھوک لگی، نفس نے بڑھ کے آواز دی، بھوک لگی ہے، تم کو اپنی بھوک مٹانی ہے۔ اب اس کی فکر نہ کرو کہ یہ جو غذا آ رہی ہے جس سے تمہاری بھوک مٹنے والی ہے، یہ حلال کے ذریعے آ رہی ہے یا حرام کے ذریعے۔ لہذا اگر بندہ اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کرتا ہوا جسم مادی کی گرسنگی کو مٹانے کے لیے حرام خدا کی طرف ہاتھ بڑھائے تو نفس غالب ہو جاتا ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ کاش متوجہ ہوں آپ۔ جبکہ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تمہیں جسم کی بھوک مٹانا ہے تو حلال راستے کے ذریعے اطاعت خدا کر کے اس بھوک کو مٹاؤ تاکہ جسم کی بھی بھوک مر جائے، روح کی بھی بھوک مر جائے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جس طرح سے تمہارے جسموں کے 6 حالات ہوتے ہیں اسی طرح سے تمہاری روحوں کی بھی 6 حالتیں ہوتی ہیں۔ تمہارے جسم جاگتے ہیں اور سو جاتے ہیں، تمہاری روحیں بھی جاگتی ہیں اور سو جاتی ہیں۔ تمہارے جسم بھوکے ہوتے ہیں اور سیراب ہو جاتے ہیں، تمہاری روحیں بھی بھوکی ہوتی ہیں اور سیراب ہوتی ہیں۔ تمہارے جسموں کو بھی تھکاوٹ آنے کے بعد بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے اور کبھی یہ سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ تمہاری روحوں کے اوپر بھی کبھی کبھی زنگ لگنے لگتا ہے اور یہ کبھی کبھی تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم عالم مادہ کی کثافتوں میں اتنا گھرے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے جسم کی پکار تو سنتے ہیں، بھوک لگی تو کھانے کی طرف ہاتھ بڑھتے ہیں، تھکاوٹ محسوس ہوئی تو بستر کی طرف قدم بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ عالم مادہ کی کثافتیں جسم کی ضرورتیں تو پوری کرنے کی طرف توجہ دیتی ہے مگر روح کی ضرورتوں کو ہم بھول جاتے ہیں، جبکہ روح کی خواہش پوری کرنے کے لیے عقل مسلسل ہمارے اوپر فشار لاتی ہے، پریشر بناتی ہے کہ تم نفس کی باتوں کو چھوڑو اور عقل کی باتوں کو مہیا کرو اور روح کی تمام چیزوں کو بھی تم استوار کرو تاکہ روح کی بھی بھوک مر سکے، اس کو آرام مل سکے۔ ہوتا کیا ہے جب عقل و نفس کی جنگ ہوتی ہے تو کبھی کوئی غالب ہوگا کوئی مغلوب۔ اگر نفس غالب ہو جائے اور عقل مغلوب ہو جائے، یعنی نفس فاتح ہو جائے، جیت جائے، اور عقل ہار جائے، شکست کھا جائے، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے اس نفس کی چونکہ کیفیت اب گناہوں کی طرف بڑھ رہی ہے لہذا اس کا نام رکھا جاتا ہے نفس امارہ۔ امارہ تو بالسوء کہ یہ جو لوگوں کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آئے کہ نفس و عقل کی لڑائی میں انسان گناہ کر تو جائے امارہ سوء کی وجہ سے، لیکن گناہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس کو احساس ندامت ہو، احساس ذلت ہو، احساس انکساری ہو، یہ مصلی بچھا کے کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جیسے یہ نفس اس کو ملامت کرنا شروع کرے گا اللہ کہے گا کہ نفس تو ہے مگر اب نفس نفس امارہ نہیں ہے بلکہ نفس نفس لوامہ بن چکا ہے، اور اللہ آواز دیتا ہے کہ میں نفس لوامہ کو محترم جانتا ہوں کہ جس کی قسم کھا رہا ہوں۔ لہٰذا یہ 2 نفس ہوتے ہیں۔ پھر جنگ ہوتی ہے نفس و عقل کی، اور ایک مرتبہ عقل اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ نفس کی خواہشوں کو پورا ہی نہیں کرتی عقل، اور عقل فاتح ہو جاتی ہے، نفس مغلوب اور شکست کھا جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس نفس کا نام ہے نفس زکیہ۔ کاش متوجہ ہوں آپ۔ لہذا ہمارے وجدان کے اندر، ہمارے وجود کے اندر جو نفسانی کیفیت ہوتی ہے یا اس کو امارۃ بالسوء کہا جاتا ہے یا نفس لوامہ کہا جاتا ہے یا نفس زکیہ کہا جاتا ہے، مگر عزیزان گرامی ان تینوں نفسوں میں کسی کی بھی جیت ہو رہی ہو، کوئی بھی ہار رہا ہو، ایک موقع معینہ کے ساتھ یہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور جب وقت آخر قریب آتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں، جسم و روح کو جدا کرتے ہیں، وہ کنیکشن ختم ہوتا ہے، نفس موت کا مزہ چکھتا ہے اور جانے والا آسمان کی جانب چلا جاتا ہے۔ جب جانے والا چلا گیا، مومنین کو خبر ہوئی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو کیا کہا جاتا ہے؟ انا للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ مگر جانے قربان ہو جائیں کہ جہاں 3 نفوس کے جانے کا وقت قریب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں الیہ راجعون، ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہی جانا ہے۔ مگر ان نفسوں میں جب اگر کوئی نفس مطمئنہ بن جائے اور اس کے جانے کا وقت قریب آئے تو الیہ راجعون نہیں کہا جاتا، آواز آتی ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف پلٹا، اپنے پروردگار کی طرف پلٹا۔ یعنی یہ جو 3 نفوس ہوں گے، نفس لوامہ ہو یا امارہ یا زکیہ، ان کو لینے کے لیے ملک الموت آئیں گے۔ مگر جب نفس اطمینان کی کیفیت طاری ہو چکی ہو، مطمئن ہو چکا ہو اور اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کا اس کا وقت قریب ہو، تو اللہ کہتا ہے تجھے لینے کے لیے ملک الموت نہیں آئیں گے، تو خود پلٹا، تو خود پلٹا۔ لہذا عزیزان گرامی، انسان کو اپنے نفس اور عقل کے ان جھگڑوں میں
ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو اصلی عنصر ہے وہ ہماری روح ہے، جو ہماری اصلی شناخت ہے وہ ہماری روح ہے۔ دلیل کیا ہے کہ آج کا سائنسی دور یہ کہتا ہے کہ ہر 10-12 برس کے بعد، اور اب تو یہ جو نئی جدید انکشافات ہوئے ہیں اس میں 7 برس کے بعد دانشمند حضرات یہ بتاتے ہیں، سائنٹسٹ حضرات یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے بدن کے پورے سیلز چینج ہو جاتے ہیں، یعنی 7 برس پہلے جو فیض تھے وہ آج نہیں ہے، اور 7 برس کے بعد 10 برس کے بعد پھر پوری باڈی کے سیلز چینج ہو جائیں گے اور یہ فیض صاحب نہیں رہیں گے۔ لہٰذا ہر 10 برس کے بعد آپ کی پوری باڈی چینج ہو جاتی ہے۔ مگر جس وقت آپ بچپن میں بہت کم سنی کا عالم تھا، آپ سے کسی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو آپ نے کہا مثال کے طور پر میں نے کہا میرا نام فیض ہے، اور 10 برس کے بعد پھر جب کسی نے پوچھا کہ آپ کون، تو میں نے کہا فیض، اور پھر 10 برس کے بعد پوچھا، پھر 10 برس کے بعد، زندگی بھر آپ مجھ سے پوچھتے رہیں گے میں کیا کہوں گا؟ میں فیض ہوں، جبکہ میری کیفیت بدل رہی ہے، میرا جسم بدل رہا ہے۔ جو جسم آج ہے وہ 10 سال پہلے نہیں تھا، جو جسم آج ہے وہ 10 برس کے بعد نہیں رہے گا۔ یہ کون سی شے ہے جس کا نام فیض رکھا جا رہا ہے؟ کہ یہ جو منیت ہے، یہ جو انانیت ہے، وہ روح خدا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ من روحی کہہ کے جس کو آدم کے پتلے میں اتارا گیا تھا اور تمہارے وجود کو بخشا گیا تھا۔ لہذا تمہارا جسم بدلتا رہتا ہے، تمہاری کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، مگر تمہاری روح جو تمہاری اصلیت ہے وہ باقی رہتی ہے۔ لہذا روح کی ضرورتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ عالم مادہ کی کثافتیں اتنی زیادہ ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہیں کہ ہم جسمانی ضرورتوں کو تو پورا کرتے ہیں اور روح کی ضرورتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ ویسے تو اللہ نے ہر انسان کو معصوم پیدا کیا ہے، اور کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اللہ نے ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا، معصوم پیدا ہوا ہے۔ جب کوئی ماں کے شکم سے باہر آتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے۔ مگر یہ عالم مادہ کی کثافتیں اور غلاظتیں ہیں، یہ گندگی ہے، یہ خرابیاں اور یہ برائیاں جو ہمارے اطراف میں پھیلی ہوئی ہیں وہ ہم کو بھی گندا کر دیتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جس طرح سے ایک عطر کی شیشی ہو، آپ کے پاس عطر کی شیشی ہو، اور ایک کہیں پر کیچڑ پڑا ہوا ہو، اگر اتفاق سے آپ عطر اور کیچڑ کو ملا دیجئے تو کیا ہوگا؟ اگر عطر پاورفل ہوا تو کیچڑ کو اپنی خوشبو سے معطر کر دے گا، لیکن اگر اس کی بدبو اور اس کا تعفن زیادہ قوی ہوا تو وہ عطر کے اوپر عارض آ جائے گا اور یہ خوشبو اور بدبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ دونوں صورتوں میں کوئی کسی کے اوپر اثر چھوڑے، لیکن جب بات وجود کی ہوگی، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جب بات وجود کی ہوگی تو اسی تعفن کے اندر دو اپنے اپنے وجود ہیں، ایک عطر کا وجود اور ایک اس گندگی کا وجود۔ اب جب اس گندگی کو عطر سے جدا کرنا چاہیں گے تو اس کو پیوریفائی کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، جب مومن اس دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ پاک و پاکیزہ آتا ہے، وہ معصوم آتا ہے، ولایت علی کا کلمہ پڑھتا ہوا آتا ہے، اس لیے کہ عالم زر میں اس نے یوم الست عالم میثاق میں وعدہ کیا ہے کہ زمین پہ جاؤں گا تو تیری وحدانیت کا کلمہ پڑھوں گا، زمین پہ جاؤں گا تیرے محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھوں گا، زمین پہ جاؤں گا تو ولایت علی کا اقرار کروں گا۔ لہذا آتا تو ہے یہ معصوم، آتا تو ہے فطرت اسلام پہ، مگر عالم مادہ کی جو وہ کثافت ہے، وہ جو کیچڑ ہے، وہ جو تعفن ہے، وہ اس معصوم وجود کے اوپر ایسے عارض ہوتا ہے کہ اب ہم اپنی اصلی شخصیت کو بھول جاتے ہیں، عالم مادہ کی کثافتوں سے گھر کے گناہ انجام دینے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ وہ ہے کہ جو عادل ہے، اس نے کہا ہم نے تمہیں معصوم بھیجا ہے، لہذا ہماری طرف تم معصوم پلٹ کے آنا۔ تو اب ہوگا کیا؟ پیوریفائی کیا جائے گا مومن کو۔ یہ پیوریفیکیشن جب ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر پیتل اور سونا آپس میں مل جائے تو ان کو جدا کیسے کیا جائے گا؟ کہا آگ کی تپش کے ذریعے ان کو پاک کیا جائے گا، اور پیتل الگ ہو جائے گا اور سونا الگ ہو جائے گا۔ بازیدان گرامی، مومن بھی جب اس دنیا کے اندر آتا ہے اور کثافتوں میں گرتا ہے، آواز آتی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت و حیات کو صرف اسی لیے بنایا تھا تاکہ وہ آزما سکے کہ یہ مومن غلاظتوں میں جانے کے بعد غلیظ تو نہیں ہو جاتا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، ہم آزمانا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے آزمائے گا؟ کہ لنبلونکم من الخوف والجوع، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں پیوریفائی کریں گے۔ کیسے؟ ڈر کے ذریعے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارا مال کم ہو جائے گا، اس کے ذریعے تمہارا پیوریفیکیشن ہوگا، وَالْأَنفُسِ، کبھی تمہارے افراد کے درمیان دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، اس کے ذریعے سے ہم تمہارا امتحان لیں گے، تم کو آزمائیں گے۔ بس ثمرات، کبھی تمہاری نعمتیں کم کر دیں گے اور ہم یہ آزمائیں گے کہ ان نعمتوں کے کم ہونے کے بعد بھی تم ہمارے بندے باقی رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو، کہیں جزا و فضا تو نہیں کر رہے ہو، صابر و شاکر بن کے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہتے ہو، یا جزا و فضا کر کے اللہ کے اوپر الزامات لگاتے ہو۔ لنبلونکم من الخوف والجوع، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی ڈر سے آزمائیں گے، کبھی مال میں کمی ہوگی، کبھی جانوں میں کمی ہوگی، کبھی ثمرات میں کمی ہوگی۔ وبشر الصابرین، اے پیغمبر جو صبر کرنے والے ان کو آپ بشارت دے دیجئے۔ لہذا بھی اس دنیا کے اندر مومن کے اوپر امتحانات پہ امتحانات آتے رہتے ہیں۔
جنہیں ہم کبھی بلا سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی مصیبت سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی بیماری سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کو بخار بھی نہیں آتا مگر یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتا ہے۔ کہا یہ بخار نعمت کیسے ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ جب مومن کے اوپر یہ تپش آتی ہے تو اللہ اس تپش کے ذریعے مومن کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، مومن کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ لہذا یہ پوری دنیا جو عالم مادہ، عالم فانی ہے، دنیا فانی ہے، یہ مومن کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے یہ بہشت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کے اندر اب وہ جو غلاظتیں ملی ہیں ان کو جدا کرنے کے لیے اس کو پاک کیا جا رہا ہے، اس کو جلا بخشی جا رہی ہے، اس کو پیوریفائی کیا جا رہا ہے، لہذا تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اب اگر دنیا کے اندر آئی ہوئی تکلیفوں سے ہم پیوریفائی ہو جاتے ہیں، ہم پاک ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، تو ادھر آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں، مولا متقیان ہماری بالین پہ آ جاتے ہیں ہم کو لینے کے لیے، اور اب جو سفر شروع ہوتا ہے وہ بہترین سفر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کبھی بندہ ان کثافتوں اور غلاظتوں سے اس دنیا میں پاک نہ ہو سکے تو آواز آتی ہے کہ پھر تمہیں پاک کیا جاتا ہے کہاں؟ سکرات موت میں۔ موت کے وقت اتنی سختیاں آ جاتی ہیں کہ اللہ موت کی سختیوں کے ذریعے اس بندے خدا کو اسی دنیا پہ پاک کر دیتا ہے کہ اب موت کے بعد جب آنکھیں بند ہو تو اس کو جنت کے حوالے کر دیا جائے۔ لہذا آپ نے دیکھا ہے کہ سکرات موت ایک بڑا سخت وقت ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے کہ جب پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آخر قریب آیا تو صرف قریبی چاہنے والے ہیں، باقی تو سب سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہیں۔ جو بہت قریبی چاہنے والے تھے، پیغمبر نے کسی ایک سے کہا کہ مجھ کو پانی لا کے دو، لانے والے نے کاسے میں پانی لا کے دیا، پیغمبر نے کاسے سے پانی اٹھایا اور اپنے چہرے پہ ڈالنا شروع کیا، اور ان سب داستانوں کی وجہ سے ایک خرافات مذہب اسلام کے اندر داخل کر دی کہ معاذ اللہ پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا تھا، وہ تیرہ تیزی کے دن شروع ہو گئے تھے۔ نہ ان کا کوئی دین سے مطلب ہے، نہ اسلام سے مطلب ہے، نہ شریعت سے، نہ شیعت سے، ان کا کسی سے مطلب نہیں ہے، نہ کوئی تیرہ تیزی ہے، نہ کوئی پیغمبر کے اوپر جادو ہے۔ ماہ سفر ماہ منحوس ہے، اس لیے کہ پیغمبر اعظم اس ماہ میں دنیا سے گئے ہیں۔ جس ماہ میں پیغمبر کا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، یقیناً وہ ماہ منحوس کہلائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب آپ تیرہ تیزی منانے لگی اور نہ جانے کیا کیا کرنے لگی۔ وقت آخر قریب آیا، پیغمبر آخر کا سکرات موت کا عالم، پیغمبر نے کہا پانی لایا جائے، کاسے میں پانی آیا، پیغمبر نے اپنے چہرے پہ پانی ڈالنا شروع کیا، چہرے پہ پسینے کا عالم ہے، چہرے پہ پسینہ بہ رہا ہے، پانی ڈال رہے ہیں۔ کسی چاہنے والے نے کہا کہ نبی خدا آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اس دنیا میں آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، آپ کے لیے جنت بنائی گئی، آپ کے صدقے میں جنت بنی، ادھر آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، آپ جنت چلے جائیں گے، آپ اتنا پریشان کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ میں پریشان نہیں ہوں، بلکہ سکرات موت کی وہ حالت میرے اوپر طاری ہو رہی ہے جس نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سکرات موت ہے کہ جو پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے سکرات موت نے پریشان کر دیا، تو سوچئے ہمارا کیا عالم ہونے والا ہوگا، ہمارا کیا عالم ہونے والا ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام کو جب وقت آخر قریب آیا، حجرے میں تھے آپ، مولا امام حسین سے کہتے ہیں مجھے صحن خانہ میں لے کے چلو۔ صحن خانہ میں آئے تو آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ مولا یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ وقت آخر ہے آپ کا، آپ ادھر آنکھیں بند کریں گے، جنت میں انتظار ہو رہا ہے آپ کا، آپ جنت میں چلے جائیں گے، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ آنسو دو سبب سے ہیں، حول المطلع و فراق الاقربا، یہ جو میرے اقربا ہیں، یہ جو میرے بچے ہیں، امام حسن کے بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے جس وقت وہ دنیا سے گئے، ان بچوں کا فراق مجھے رونے پہ مجبور کر رہا ہے، اور حول المطلع کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم، اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ امام حسن کو تو معلوم تھا، ہم کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو کتنا سوچنا چاہیے۔ لہذا اگر دنیا میں پاک نہ ہوئے تو سکرات موت کے وقت تکلیفیں ہوتی ہیں، اور ان تکلیفوں کے ذریعے مومن پاک ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر سکرات موت میں بھی بندہ پاک نہ ہوا غلاظتوں کی وجہ سے، کثافتوں کی وجہ سے، تو اللہ فشار قبر کے ذریعے سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا، فشار قبر کے عذاب آئیں گے، اور مومن فشار قبر کے بعد آزاد ہوگا اور جنت کی جانب اس کے قدم بڑھ جائیں گے۔ لہذا بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو فشار قبر کو بڑھا دیتے ہیں، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو فشار قبر کو کم کر دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ 3 افراد کے اوپر سے فشار قبر معاف ہے، ان کے اوپر فشار نہیں ہوتا۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا امرأۃ صبرت علی فقر زوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی فقیری کے اوپر بھی راضی رہے، اللہ اسے فشار قبر کو معاف کر دیتا ہے۔ کہا مولا دوسرا کون ہے کہ جس کے اوپر سے فشار قبر معاف ہے؟ کہا امرأۃ صبرت علی غضب زوجہا، وہ عورت کے جو اپنے شوہر کے غیظ و غضب کے اوپر صبر کرے، اللہ اسے فشار قبر کو معاف کر دیتا ہے، اللہ فشار قبر کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ منطوق ہے، اس کا ایک مفہوم بھی ہوگا، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ صرف یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ اگر شوہر غضبناک ہو تو فشار قبر معاف ہو جائے، شوہر فقیر ہو تو فشار قبر معاف ہو، بالکل پلٹ کے ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی زوجہ کی بدتمیزیوں کے اوپر، بدخلقی کے اوپر صبر کرے اور جواب نہ دے، اللہ فشار قبر کو معاف کر دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا مولا سے کہ کیا وجہ ہے کہ جو عورت صبر کرے شوہر کے غضب کے اوپر تو فشار قبر معاف ہو جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ عادل ہے، ایک ذات کے اوپر 2 بار فشار نہیں کرتا،
اگر دنیا میں ایک عورت اپنے شوہر کی تنگ دستی سے فشار میں رہی تو اب قبر پہ فشار نہیں ہوگا. اگر دنیا کے اندر شوہر کے غضب کے اوپر یہ فشار میں رہی تو پھر اب اس کو قبر میں فشار نہیں ہوگا. لہٰذا اب فشار قبر کے ذریعے سے گناہوں کو پاک کیا جاتا ہے. پاک ہو گیا تو جنت، نہیں پاک ہوا تو اب وادی برہوت کا عالم ہوتا ہے. وادی برہوت وہ ہے کہ جہاں پہ مولا فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کو جہنم کا ایک گڑھا بنا دیا جائے گا اور روز قیامت تک کے لیے اس میں عذاب نازل ہوتا رہے گا. پاک ہو گیا تو بہتر، اگر یہ وادی برہوت میں بھی پاک نہ ہوا تو روز محشر پاک کیا جائے گا. روز محشر کیا ہے، میں جلدی عرض کر دوں. کہنے کو یہ روز محشر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دن ہوگا 24 گھنٹے کا. نہیں عزیزان گرامی، یہ 24 گھنٹے نہیں، قرآن کہتا ہے کہ 50,000 برس کا وہ ایک دن ہوگا جو روز محشر کہلاتا ہے. کیا ہے روز محشر؟ روز محشر کے متعلق جس وقت آپ کتابوں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ محشر کا عذاب کیا ہونے والا ہے. اذا الشمس کوورت، سورج کو توڑ دیا جائے گا، چاند خاموش ہو چکا ہوگا، ستارے بجھ چکے ہوں گے. وہ جو سبا نیزے پہ سورج آئے گا وہ بس ایک پل کے لیے ہوگا، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر تاریکی. ایک ایک قبر سے 70 ہزار مردے نکالے جا رہے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں قبروں سے اس طرح نکلو گے جیسے تیر رکھے ہوتے ہیں ترکش کے اندر کہ وہ دائیں اور بائیں جانب ہل ڈل بھی نہیں سکتے. تم بھی میدان محشر میں یوں ہی کھڑے ہوگے اور اس میدان محشر کو 50,000 برس تک تمہیں گزارنا ہوگا، جہاں پیاس کا بھی عالم ہوگا، بھوک کا عالم ہوگا، اللہ کا عذاب ہوگا. یوں ہی کھڑے رہو گے، اپنی نوبت کا انتظار کرتے ہوگے کہ تمہارا حساب و کتاب ہو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ. جب وقت پورا ہو جائے گا اور سارے سوال و جواب ہو جائیں گے، پروانہ جنت کا ہاتھ میں دے دیا جائے گا، نام اعمال یمین میں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا وہ تمہارا قصر ہے، جا کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. عزیزان گرامی، جب مومن جنت میں اپنے محل کی طرف بڑھنے لگے گا، 4 قدم آگے بڑھے گا، عقبہ اولا شروع ہو جائے گا. آواز آئے گی ٹھہرو، ابھی تو تم نے اللہ کا حساب دیا ہے، ابھی اللہ کی مخلوق کا بھی حساب دینا ہے. کہا میرے اللہ یہ کیا ہوگا؟ کہ ابھی تم نے نمازوں کے متعلق سوال کا جواب دیا، روزے، حج، زکوٰۃ، توحید، عدالت، نبوت، قیامت کا جواب دیا ہے. ابھی جو تمہاری گردن کے اوپر حقوق الناس کو عائد کیا گیا تھا ان کا جواب دینا ہے. اس لیے کہ جب تمہیں دنیا میں بھیجا تھا ایک تمہارا جسم تھا، ایک تمہاری روح، تمہارا وجود 2 طرفہ تھا، لہٰذا حقوق بھی 2 طرفہ تھے. ایک اللہ کا حقوق اس روح کی وجہ سے، ایک انسانوں کا حقوق اس جسم کی وجہ سے کہ تم اکیلے تو نہیں رہتے اس دنیا کے اندر، لوگوں کے درمیان رہتے ہو. لہٰذا جن لوگوں کے درمیان رہتے ہو ان کے حقوق تمہاری گردن پہ ہیں. ماں کا حق ادا کر کے آئے ہو یا نہیں، باپ کا حق پورا کیا یا نہیں کیا، بھائی بہنوں کے حقوق پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، پڑوسیوں کے حقوق پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. سارے جواب میں دیتا چلا جاؤں گا. ایک موقع ایسا آئے گا کہ صاحب 2 قدم اور آگے بڑھوں گا اور 2 قدم پہ اب جنت میں میرا محل میرا انتظار کر رہا ہے. اچانک آواز آئے گی کہ ابھی 1 روپے کا حساب دینا ہے. یہ روایات ہیں. ابھی 1 درہم کا حساب دینا ہے. صاحب کس کا درہم ہے؟ کہا تلاش کرو کس کا درہم تھا. اگر دنیا میں کسی کا 1 درہم 1 روپیہ بھی میری گردن پہ باقی تھا تو جنت کا محل میرا انتظار کرتا رہے گا اس وقت تک جب تک میں اس کو معاف نہ کروا لوں صاحب مال سے. لہذا مولا فرماتے ہیں کہ اب اس انسان کو کہ جس کا 1 روپیہ میری گردن پہ تھا، اس کو تلاش کیسے کریں گے؟ اندھیرے کا عالم، اوریاں، برہنا کیسے کھڑے ہوئے ہیں؟ جیسے تیر کھڑے ہوئے ہوں. آگے والا آگے بڑھے تو یہ آگے بڑھے. 2000 برس تک میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا جس کا 1 روپیہ ادا کرنا ہے. 2000 برس کے بعد جب میں اس کے پاس پہنچوں گا تو عالم یہ ہوگا کہ 20 آدمی اس کے اوپر ٹوٹ کے گرے ہوئے ہوں گے، وہ اپنا حق معاف کروا رہے ہوں گے. مولا فرماتے ہیں اسی کشتی میں تمہیں بھی کودنا ہوگا کہ وہ تمہارا حق معاف کرے. اور جب اب تم یہ کہو گے اس سے کہ وہ 1 درہم اور 1 روپیہ میرا معاف کر دو تو وہ کہے گا ایسے کیسے معاف کر دوں؟ بدلے میں مجھے کچھ دو کہ میں معاف کروں. میرا وہ روپیہ واپس کرو، وہ درہم واپس کرو کہ میں معاف کروں. اور اب میں کیا کہوں گا؟ مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، وہاں پر حوریں میرا انتظار کر رہی ہیں، غلامان میرا انتظار کر رہے ہیں، سونے اور چاندی کے برتن رکھے ہوئے ہیں، میں کچھ بھی تجھے بھیج دوں گا. وہ کہے گا دنیا میں دھوکہ کھا چکا ہوں، اب دھوکہ نہیں کھاؤں گا، پہلے میرا درہم دے پھر جنت کی جانب جا. اور جب یہ بندہ کہے گا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مال دنیا سے جو تیرے حوالے کروں، وہ کہے گا وہ دو جو تمہارے پاس ہے. تو اب میں کہوں گا میرے پاس کیا ہے؟ کہا نمازوں کا ثواب مجھے دے دے. مولا فرماتے ہیں نمازوں کا ثواب 1 روپے کی وجہ سے اس کی طرف منتقل ہوگا. وہ کہے گا میں اب بھی راضی نہیں ہوں، روزے کا ثواب دے. اب بھی راضی نہیں ہوں، حج کا ثواب دے. جن اعمال حسنہ کی وجہ سے جنت کا پروانہ ملا تھا سارے اعمال اس کی طرف منتقل ہو جائیں گے، وہ اب بھی راضی نہیں ہوگا. وہ کہے گا میں اب تب راضی ہوں گا جب میرے گناہوں کو تو اپنے نام اعمال میں لکھوا لے. اور اب ہوگا یہ کہ ابھی تک جس بندے کے قدم جنت کی جانب بڑھ رہے تھے، جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا تھا، اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں آ جائے گا. اور جنت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم جہنم کی طرف کھینچ کے لے کے جانے لگیں گے. کس وجہ سے؟ صرف اس 1 روپے کی وجہ سے کہ جو دنیا میں اگر میں ادا کرنا چاہتا تو جس کی کوئی قیمت نہ تھی، جس کی وجہ سے پوری جنت جا رہی ہے. عزیزان گرامی، لہذا معاملات دنیا کے اوپر ہمیں بڑا غور کرنا چاہیے کہ کسی کا حق ہماری گردن پہ باقی نہ رہے. والدین ہوں، بھائی ہوں، بہن ہوں، پڑوسی ہوں، یا اقربا ہوں، یا دور کے افراد ہوں، یا جن سے کوئی بھی تعلق نہ ہو، اگر ہماری گردن پہ کوئی حساب ہے تو ہم کو اس کا جواب دینا ہوگا. باتیں بہت ہیں،
وقت میرے پاس بہت کم ہے، میں جلدی سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ مال دنیا اور حقوق الناس کا معاملہ یہ ہے کہ معاف نہیں ہونے والا، 2000 برس تک محشر میں ڈھونڈوں گا اور پھر بھی معاف نہیں ہوگا، لہٰذا اب روز محشر کے عذاب اور اس میں بھی پاک نہ ہوا تو پھر مولا فرماتے ہیں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، 3 لاکھ سال تک یہ جہنم میں جلے گا، پھر ہم اس کی شفاعت کر دیں گے۔ 3 لاکھ سال تک یہ جہنم میں جلے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور پھر ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس سے جو حاصل کر سکے تو کر لیا، مرنے کے بعد کی وہ زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا عذاب بھی آ رہا ہے تو وہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اگر نعمتیں بھی آ رہی ہیں تو وہ بھی جاویدانی ہیں، ان کو بھی ختم نہیں ہونا ہے۔ 2 مراجع اعلی قدر نے آپس میں یہ طے کیا کہ جو پہلے دنیا سے چلا جائے گا وہ دوسرے کو آ کے خبر دے گا۔ 2 مراجع قدر میں آپس میں یہ طے ہوا، ایک نے آنکھیں بند کی دنیا سے گیا، کہ دوسرا والا انتظار کر رہا ہے کہ وہ میرا دوست آئے گا، مجھ کو بتائے گا قبر میں کیسے سوال ہوئے، برزخ میں کیا ہوا، کون کون سی باتیں پوچھی گئیں، جنتی کون سی نعمتیں ملی، جہنم کا کون سا عذاب ہوا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ، 12 مہینے ہو گئے، ایک پورا برس ہو گیا۔ یہ مرجع عالی قدر خواب میں نہیں آئے۔ 1 برس کے بعد جب یہ خواب میں آئے تو پہلا شکوہ تو یہ ہوا کہ تم نے وعدہ خلافی کی، تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے خواب میں آ کے بتاؤں گا برزخ میں کیا ہوا، تم نے تو بتایا ہی نہیں، 1 برس ہو گیا، اب پلٹ کے آئے ہو۔ تو اب یہ کہے گا پہلے سنو تو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ کہ میں عذاب میں مبتلا تھا۔ کہا تم کیسے عذاب میں؟ 1 برس سے عذاب میں مبتلا تھے، جبکہ میں نے تم سے کوئی حرام کام سرزد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے تم سے کوئی مکروہ عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کس چیز کا عذاب تھا جس کو برداشت کر رہے تھے؟ کہا ہاں میں نے تمہارے سامنے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، جوانی کے عالم میں ایک روز گوشت خریدنے گیا تھا۔ کہا پھر؟ کہا جب گوشت خریدنے گیا اور میں نے پوچھا کہ یہ گوشت کتنے میں دیا، اس نے مجھ سے بتایا کہ 4 درہم میں دیا یا 5 درہم میں، تو مجھ کو شک ہوا کہ شاید یہ گوشت اتنی قیمت کا نہیں ہے جتنے یہ بتا رہا ہے، لہٰذا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ گوشت تازہ ہے یا کل کا رکھا ہوا ہے یا پرانا ہو چکا ہے، میں نے گوشت کے اوپر ایک بار ہاتھ پھیرا تھا، وہ ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے گوشت کی کچھ چربی میرے ہاتھ میں رہ گئی تھی، اس چربی کا حساب دے رہا تھا، اس چربی کا حساب دے رہا تھا، اس لیے کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرایا تھا، اس سے عذر خواہی نہیں کی تھی۔ عزیزان گرامی، لہذا جب آپ سوچیں کتنے ملی گرام کی وہ چربی ہوگی کہ مرجع عالی قدر کو 1 برس اس کا جواب دینا پڑا۔ اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور حقوق الناس کو دیکھیں کہ ہماری گردن پہ تو کسی کا حق باقی نہیں ہے، اگر حقوق الناس پورے نہ ہوں تو پھر شہادت کربلا بھی فائدہ دیتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی۔ جب شب عاشور آئی، امام نے اپنے سارے چاہنے والوں کو جمع کیا، وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے، میں نے بیعت اٹھا لی، جب کوئی نہیں گیا تو کہا میری عورتوں کو لے کے چلے جاؤ، میرے بچوں کو لے کے چلے جاؤ کہ تمہاری وجہ سے ان کی جان بچ جائے، پھر بھی کوئی نہیں گیا، پھر چراغ بجھایا امام نے، اور پھر جو چراغ جلایا تو دیکھا زہیر و سعید ہیں اور حضرت عباس ہیں جو تلواروں کو اپنی گردنوں پہ رکھے ہوئے ہیں کہ مولا آپ ہمارا امتحان کب تک لیجئے گا، آپ کہیے تو ابھی گردن کو جدا کر دیں، ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ یہیں پر روایت سنا کے ختم کر دی جاتی ہے، مگر اب امام نے کہا کہ دیکھو اگر کسی کی گردن پہ حقوق الناس باقی ہے، کسی کی گردن پہ کسی کا حق باقی ہے تو وہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے، اس لیے کہ کل کی شہادت اس کے کام نہیں آنے والی جس کی گردن پہ کسی کا حق ہو۔ لہذا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چند افراد امام کو چھوڑ کے اس لیے چلے گئے کیونکہ گردن پہ کسی کا حق باقی تھا، کسی کا حق باقی تھا۔ تو عزیزان گرامی، شہادت سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا، مگر شہادت کربلا بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی جس کی گردن کے اوپر حقوق الناس ہو۔ لیجئے ختم ہو گئی شب عاشور، صبح عاشور نمودار ہوئی، حسین کا وہ ایک ایک فدائی کے جو اتنا پاکیزہ تھا کہ جس کا انتخاب خداوند عالم نے حضرت آدم کے وجود سے لے کر آج تک کیا تھا، حسین اس گلدستے کو لے کے گئے ہیں جس نے حقوق اللہ کو بھی پورا کر رکھا ہے، حقوق الناس کو بھی پورا کر رکھا ہے۔ اور عزیزو اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اب وہ گلدستوں کے پھول ایک ایک کر کے اجازت لے رہے ہیں، میدان کارزار میں جا کے اپنی جام شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ جب سارے انصار شہید ہو گئے، اقربا کی نوبت آئی تو اب کبھی قاسم جا رہے ہیں، کبھی اون محمد۔ عصر عاشور کا ہنگام آیا، حسین مظلوم کربلا میدان کارزار میں حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من مغیث یغیثنا کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ عزیزو کون آیا؟ آپ سنتے ہیں زعفر جن آیا، واپس بھیج دیا۔ پھر کون آیا؟ ملائکہ آ گئے، مولا اجازت دیجئے کہ ابھی جنگ کا نقشہ بدل دیں، واپس چلے جاؤ، یہ عبد و معبود کا معاملہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ آواز دی، میں کہوں گا مولا آپ کے پاس اب کوئی بھی باقی نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکے، آپ ملائکہ سے مدد نہیں لینا چاہتے، آپ اجنہ سے مدد نہیں لینا چاہتے، کس کو بلا رہے ہیں؟ حل من ناصر ینصرنا۔ کہا میں قیامت تک آنے والے اپنے شیعوں کو بلا رہا ہوں، اس لیے کہ کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، ہر زمین کربلا ہوگی، ہر روز عاشور ہوگا۔ تو جب ہر روز عاشور ہو تو عصر کے وقت میری آواز گونجے گی حل من ناصر ینصرنا، تو جو میرا سچا شہدائی فدائی ہوگا وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا لبیک یا حسین، اے حسین اگر ہم ہوتے تو آپ کے اوپر جان قربان کر دیتے۔ لیجئے جنگ کے جوہر ختم ہوئے، حسین مظلوم کربلا کا سر نیزے پہ بلند ہو چکا ہے۔ 11 محرم کو
काफिला असीर किया गया, बेकजावा ऊंट पे सकीना को बैठाया गया है। वो सकीना न जाने कितनी मर्तबा नाके से जमीन पे आई है। जालिम ने एक मर्तबा जंजीरों में ऐसे जकड़ा है कि अब सकीना नाके से गिर न सकी, मगर ये तनाबे और जंजीरें जब खोली गई कूफे में तो खून से तर हो चुकी हैं। सकीना को दोबारा नाके पे सवार किया गया, शाम के जिंदान में कैदी बन गया अहले हरम का ये काफिला। अजीजों, हर रात सकीना अपने बाबा को याद करती है, इसलिए कि वो सकीना कि जो हमेशा अपने बाबा के सीने पे सोती थी, ये वो सकीना है कि जब हुसैन मजलूम करबला ने ये चाहा कि वक्त आखिर सबसे रुखसत हो ले, ए ज़ैनब तुम पे सलाम हो, ए कुलसुम तुम पे सलाम हो, मुझको रुखसत कर दो। सब ने रुखसत कर दिया। हुसैन घोड़े की जीन पे सवार होते हैं, चाहते ये है कि अज़्म बावफा करबला की जानिब जाए, मगर घोड़ा कदम आगे नहीं बढ़ाता। हुसैन तड़प के कहते मेरे अज़्म बावफा, ये आखिरी ज़हमत है, मुझे मैदान कारज़ार तक पहुंचा दे, मैं इतना सुनना था। एक मर्तबा अज़्म बावफा ने अपनी निगाहों को सुमो की तरफ डाला तो अब क्या देखा हुसैन ने कि 4 बरस की सकीना सुमो में लिपट के कह रही है मेरे बाबा के अज़्म बावफा, सुबह से जो भी मैदान कारज़ार में गया वापस ना आया, मेरे बाबा को ना लेके जा। लीजिए अजीजा ने गिरामी, हुसैन मजलूम करबला घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए, सकीना को एक मर्तबा अपने सीने पे सुला के कहते हैं सकीना जितना सोना है उतना सो लो, इसलिए कि अब इसके बाद तुम्हें सोना नसीब ना होगा। लिहाजा वो वक्त आया कि जब सफर के माह में आखिरी शब है सकीना की जिंदगी की, आंसू बहा रही है, गिरिया कर रही है। एक मर्तबा कारिंदों ने यजीद तक ये पैगाम दिया कि सकीना के रोने से हमारी नींद में खलल पड़ रहा है। रात की तारीकी में लीजिए दरबार सजाया गया, सकीना जालिम और जाबिर यजीद के सामने आके खड़ी हो गई। यजीद कहता है सकीना तुम्हारे रोने का सबब क्या है? मुझे अपने बाबा की याद सता रही है, मुझे अपने बाबा की याद आ रही है, इसलिए कि जब से बाबा इस दुनिया से गए हैं। सकीना सो न सकी। अच्छा अपने बाबा से मिलना चाहती हो? हाँ जालिम क्यों ना मिलना चाहूंगी, मैं इतना सुनना था। यजीद ने तख्त के नीचे से एक तश्त निकाला, अब जो तश्त में रूमाल हटा तो हुसैन का कटा हुआ सर है। सकीना ने चाहा कि बढ़ के बाबा के उस सर को अपनी आगोश में ले ले। यजीद मलऊन ने छड़ी से रोक के कहा सकीना मैंने सुना था कि तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता है, मैं तो तब समझूंगा कि जब तुम अपने बाबा को सदा दो, ये कटा हुआ सर तुम्हारी आगोश में आ जाए। लीजिए सकीना ने शाम गरीबा के जले हुए दामन को उठाया, ए मेरे बाबा सकीना की मोहब्बत का इम्तिहान है, आगोश में आओ। कटा हुआ सर तश्त से बुलंद हुआ, सकीना की आगोश में आया, रुखसारे पे रुखसारा रख दिया। है मेरे बाबा आपकी शहादत के बाद खेमे जलाए गए, आपकी शहादत के बाद गोशवारे छीने गए, रुखसारों पे तमाचे लगाए गए, जिंदान शाम में कैद कर दिया। लीजिए फरियादों पे फरियादें हो रही हैं, आलम में शेवन बपा है। अचानक आवाजें आना बंद हुई। अरे सब ये सोचने लगे कि शायद सकीना सो गई है। आबिद बीमार आगे बढ़े कि सकीना को बाप के सर से जुदा करें। अब जो सकीना को बाबा के सर से जुदा किया, क्या देखा? सकीना की रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। ए फूफी अम्मा सकीना जिंदान शाम में छोड़ के चली गई। बाबा की वो अमानत जो हमारे हवाले थी, हम हिफाजत न कर सके। वाह हुसैना वाह सुकैना की सदाएं बुलंद हो रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। हज़रात गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर जनाब लियाकत हुसैन इब्न सिकंदर मिर्ज़ा साहब और ताहिरा लियाकत बिनते मुमताज़ हुसैन नक़वी साहब की रूह को साहब। देख के बरादर बजाए बरादर बजाए
نہیں جائے برادر غازی محمد اکبر غازی محمد اکبر تب ہو گئے نظروں سے آئے برادر روتے ہیں بچر سے طرفتے ہیں سکینہ روتے ہیں بچر سے طرفتے ہیں سکینہ فرقان کے لیے دے دیے جائے برادر بیٹھا ہوا سے بیٹھا جملے سے تنگائے بیٹھا ہوا سے بیٹھا جملے سے تنگائے اللہ تعالیٰ تو بجائے برادر بازار کے لوٹے گئے چلے گئے چادر بازار کے لوٹے گئے چلے گئے چادر بیماری میں سجاد کے گردن میں لڑاتا ہوں بیماری میں سجاد کے گردن میں لڑاتا ہوں کاٹوں پہ ہوئے لے کے روائے برادر رونے بھی نہیں دیتے پیغام میں ستم جان رونے بھی نہیں دیتے پیغام میں ستم جان تاجے جناؤں کے روائے برادر روئی جو گزوں میں لگاتے سے بدکار روئی جو گزوں میں لگاتے سے بدکار ہر وقت بزرگوں کے نشان برادر اب جا کے وطن کیا کروں میں گزوں مستار اب جا کے وطن کیا کروں میں گزوں مستار تیرا بدل دیکھوں وہ مکائے برادر تیرا بدل دیکھوں وہ مکائے برادر امام حسین زیادہ پاس میں نہیں آ گیا بک جائیں گے محشر میں ہمیشہ پہ محشر بک جائیں گے محشر میں ہمیشہ پہ محشر چھوڑیں گے نام ہاتھوں سے دامانے پیغمبر چھوڑیں گے نام ہاتھوں سے دامانے پیغمبر ہم جوان پیدا کرتے ہیں اولاد علی پر ہم جوان پیدا کرتے ہیں اولاد علی پر کچھ کرتے ہیں دوروں کے تاجور پیغمبر البتہ ہمیں آل محمد کی عدل سے البتہ ہمیں آل محمد کی عدل سے رگ میں ہماری عزت پیغمبر ہمارے عذاب ہے موتے گریا ہمارے عذاب ہے موتے گریا
जज्ब से जिमरान हम खाब जजीरत जज्ब से जिमरान आगे के लिए फर्श का तकिया तना बिस्तर बल्ले में लगे जिंदगी बेकसो मुस्तार बल्ले में लगे जिंदगी बेकसो मुस्तार हम खाब उड़ाते हैं इसे गम में सरासर कब्र में चढ़ कर गोल खो गया माल कब्र में चढ़ कर गोल खो गया माल होएंगे जब कभी जवान को गया माल होएंगे जब कभी जवान को गया माल बाबा बाबा सकीना ने सदा दश्त में बाबा बाबा सकीना ने सदा दश्त में बाबा बाबा सकीना ने सदा दश्त में बाबा बाबा जल्द आओ के जला जाता है खेमा बाबा सकीना ने सदा दश्त में बाबा सो गए जाके लबे नहर चचा जान मेरे 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 रह गया सूखा हुआ हाथ में कूदा बाबा सकीना ने सदा दश्त में बाबा बाबा सकीना ने सदा दश्त में बाबा बाबा शिमरे इस तरह से करता है जफाएं हम पर इस तरह से करता है जफाएं हम पर शिमरे इस तरह से करता है जफाएं हम पर इस तरह से करता है जफाएं हम पर पट न जाए कहीं फुफियों का कलेजा बाबा सकीना ने सदा दश्त में बाबा बाबा सकीना ने सदा दश्त में बाबा बाबा शिमरे ने इस तरह छीने मेरे कानों से गोहर शिमरे ने इस तरह छीने मेरे कानों से गोहर अब भी है रुख पर मेरे खून का कतरा बाबा सकीना ने सदा दश्त में बाबा बाबा सकीना ने सदा दश्त में बाबा बाबा जब रसन शिमर ने बांधी थी मेरी गर्दन में जब रसन शिमर ने बांधी थी मेरी गर्दन में कब्र में तड़प
پتہ بے شیر کا لاشا بابا میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے ان مظالم سے اگر بچ گئی زندہ بابا جب بھی پڑھتے ہیں تماچے میرے رخساروں پر جب بھی پڑھتے ہیں تماچے میرے رخساروں پر میرے امو کا تڑپ جاتا ہے لاشا بابا ویسے امید نہیں ہے کہ میں جی پاؤں گی ویسے امید نہیں ہے کہ میں جی پاؤں گی اس طرح شمر کا پڑتا ہے تماچا بابا سوچتی ہوں کہ اگر مر گئی میں زندہ میں سوچتی ہوں کہ اگر مر گئی میں زندہ میں کون دے گا میری اماں کو دلاسا بابا مر گئی میں تو یہ غم قبر میں تڑپائے گا مر گئی میں تو یہ غم قبر میں تڑپائے گا منتظر ہوں گی میری فاطمہ صغرا بابا جب چھنی چادر زینب تو سنا بھیا کو جب چھنی چادر زینب تو سنا بھیا کو دل پہ غیرت کا لگا دوسرا نیگا بابا نظر پیکان ستم ہو چکا بے شیر میرا نظر پیکان ستم ہو چکا بے شیر میرا راکھ ہو جائے نہ ٹھہرا ہوا جھولا بابا یارہ بھائی سب کا تجھ سے یہی عرض مدعا سب کی رہے یارہ بھائی سب کا تجھ سے یہی عرض مدعا مجھ کو جناب احمد مرسل کا واسطہ مجھ کو جناب احمد مرسل کا واسطہ سلمہ کو جن سے شہر سے آ کر بچا لیا احمد کو جن سے پتہ کیا اس کا واسطہ جن کے گھر میں
बिदुर बजा जो जियारत माए वो बंदे बाज है वो बंदे बाज है बिदुर बजा जो जियारत माए वो बंदे बाज है वो बंदे बाज है तुझको ले गया जो जियारत का वास्ता ज़कीर है हमार तुझको ले गया जो जियारत का वास्ता ज़कीर है हमार जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ कन पे पड़े हैं नेज़ो खंजर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ असगर तुम्हारे बाद तुम्हें कुछ खबर भी है असगर तुम्हारे बाद तुम्हें कुछ खबर भी है ढूंढेगी तुमको मादर मुस्तर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ शह जा रहे हैं सर को कटाने के वास्ते जा रहे हैं सर को कटाने के वास्ते पहले हरम फिरेंगे खुले सर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ दश्ते बला में कत्ल शह मशरक़ैन पर दश्ते बला में कत्ल शह मशरक़ैन पर फैला हुआ है शाम का लश्कर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ ज़ैनब ये शह से कहती थी इतना बताइए 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 ले जाएगा यजीद का लश्कर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ दरबार में यजीद के कुफे में शाम में दरबार में यजीद के कुफे में शाम में ज़ैनब ने मांगी शिमर से चादर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ कानों के जख्म भूल न देते थे दिल को कानों के जख्म भूल न देते थे दिल को याद आते थे सकीना को गौहर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ सैदानियों ने सर को छुपाने के वास्ते सैदानियों ने सर को छुपाने के वास्ते मांगी है फौज शाम से चादर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ शहबोल जख्म खाए हैं अकबर कहाँ कहाँ होकर असीर जब चला रानों का काफिला होकर असीर
कहाँ बोले जख्म खाए अकबर कहाँ बोले जख्म खाए अकबर कहाँ अला हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन अला हुसैन इमाम हुसैन इमाम हुसैन अलविदाए उम्मत आसी के रहबर अलविदा 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 जाने हुए बहुत माथे पे पैगंबर 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 अलविदा दस्तगीर दो सारे अहले बैठे मुस्तफा दस्तगीर दो सारे अहले बैठे मुस्तफा इमरान दी बरदाए मकबूल दावर अलविदा इमरान दी बरदाए मकबूल दावर अलविदा ताजिए दाए गुनाहों से बचाते थी जान ताजिए दाए गुनाहों से बचाती थी जान साल भर का रहेगा नक्शे दिल पर अलविदा साल भर का रहेगा नक्शे दिल पर अलविदा आपका मदाम हमारा बिल्कुल ईमान है आपका मदाम हमारा बिल्कुल ईमान है जाने गुलबा पर मकबूल दावर अलविदा जाने गुलबा पर मकबूल दावर अलविदा पानी जब पीते हम ले लेते हैं नवाब का पानी जब पीते हम ले लेते हैं नवाब का बेसगारे दाम ये तस्लीमों को सर अलविदा बेसगारे दाम ये तस्लीमों को सर अलविदा मस्जिदे उमर तो मकसद आपका जरा नवाज मस्जिदे उमर तो मकसद आपका जरा नवाज उम्र भर रोएगा मैं बंदा परवर अलविदा उम्र भर रोएगा मैं बंदा परवर अलविदा अब वो तस्वीर तो आया ये राहे न जाओ अब वो तस्वीर तो आया ये राहे न जाओ हो सके तो मेरा खिदमत हमसे सरवर अलविदा हो सके तो मेरा खिदमत हमसे सरवर अलविदा वैसे देश जाओ मैं दबी लाला लोग
बने के जिसको ना जानता था कोई लायक सलाम, वे खुद बेकफन रहा वो मोहम्मद का यागा। वो लाशें आई जिसने 72 बहालों जी भर के रो लो साहेब वो अब जाएंगे हुसैन, फिर साल भर के बाद यहाँ आएंगे हुसैन। दिलों में गम की है इस वास्ते फरामानी, और रवाना होने को है कारवान सुल्तानी। जो हक था कर न सके उस तरह से मेहरबानी।
होना कहीं तुम्हें रसूल के जाती किसी से हो के न लिल्ला खिलाफ जाइए खताशियों की सब करके माफ जाइएगा मानने वालों रसूल के प्यारों और तुम्हीं पे खत्म शहीदी का गम है गफ्फारों भैया माना रोते बहुत दिन गुजर गए यारों मगर ये दिलो दौर है आजादारों लोहार बादशाह मशरक़ैन जाते हैं औड़ाओ काग सरों पर हुसैन खींच कर सीने से नेज़ा वो हटा दुश्मन दी झुके हजरत ने रखी खाक पे सजदे में जबीन कुंद करता हुआ खंजर को बढ़ा शिमरे लई आसमां हिल गया थर्रा गई मख्तल की जमीन क्या कहूँ तेरे को किस तरह गले पर रखा खुराब रखा हल्क पे खंजर रखा बचपने में हक से हारने वाले सब्रो वफा को गुजारने वाले जवान लाल को उम्मत पे मारने वाले खबर भी है तुझे कुछ सिधारने वाले भाई तेरे फिराक से सीनों में दाग होते हैं और शियों के हाथ से घर बेचारा होते हैं याद जवाता है आशूर का खूनी मंजर और सरबर है ना वो बहन भाई का सर नेज़े पर कूफा और शाम में वो जश्न चरागा घर घर तो बीमार की गर्दन में कमर में लंगर सदा देता रहा मजलूम दिल आजारी की और एक बीमार नहीं हूँ काफिला सालारी की गरीब शियों रसूल खुदा को शाद किया औज़ाए सैयद आका में तुमने नाम किया तुम्हारे रोने से एहसासमंद है ज़हरा और सबों को पीटते कहते चलो ये आओ पहलो आज बादशाह मशरक़ैन जाते हैं औड़ाओ काग सरों पर हुसैन जाते हैं यहाँ के
بلاؤ غم کے گرفتار فی امان اللہ، ستم زدوں کے مددگار فی امان اللہ، اور خدائی فوج کے سردار فی امان اللہ، گناہ گاروں کو دامن میں تم جگہ دینا، اور ہمارے دستے کو بھی کربلا بلا لینا۔